ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے، توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے، ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو احادیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کی۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سے اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65
آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے امرہ یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی باتیں یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ سورہ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیتیں اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعے کو چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا، ادب ہے۔ ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا۔
یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سن۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے۔ اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے، تو اپنے نام عمل کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قالا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے۔ تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں۔ معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے؟ بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، ارے بہت اچھی باتیں ہیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاء من
لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دیں گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا، اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے، جس سے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا۔ صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانک کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا۔ اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں، تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے۔ اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دیں گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے، اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گا۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی، اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا،
آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس سے کیا یہاں جائے، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے۔ صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا، اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کے بعد پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا، جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یاد رکھیے، جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گی، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے، دیکھیے خود ہو، دیکھیے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نفل اور مؤکدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا؟ تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اس کے پاس۔ تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ کہ تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف۔ ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف۔ ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے ہی آ رہی ہیں۔ آئیے، وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں، میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور ان کے درجات بھی بلند کرے گا، تمہارے مقامات بھی بلند کرے گا؟ اور لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ، سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے، پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے بہت۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ کیا غسل لیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں، بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی۔ تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہوں گے، برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی میں پانی اتنے 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم۔ آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے،
بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے، رک کر انتظار کر کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی ہے، گرمی کی ہو سکتی ہے، معذوری کی ہو سکتی ہے، بیماری کی ہو سکتی ہے، اور مسجد کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھاتا ہے، جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے، یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کون؟ پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے اعمال. دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے، پھر یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں، مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے ہمارا، بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتی رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں. ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر ایمان قبول کرتے ہیں. غیر مسلم تھے، ایمان قبول کا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کی، بہت لمبی حدیث ہے. حدیث کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے، انہوں نے پوچھا اور کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے جتنے گناہ منہ سے اور ناک سے ہوئے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو منہ سے ہونے والے اور ناک سے ہونے والے گناہ جو ہے اس کے نتنیوں سے ہونے والے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھوتا ہے تو کونیوں تک دھونے سے جو پانی ٹپکتا ہے سارے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے جو ہے انگلیوں کے پور کے راستے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر اور بالوں سے ہونے والے تمام گناہ جو پانی نترتا ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب پیر دھوتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو پیر سے ہونے والے تمام گناہ جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے وضو کے بعد نمازی نہیں، خالی وضو کرنا بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں اپنے وضو کو ہم پرفیکٹلی کریں. آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں. نواں وہ کام جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ابن شہاب جو راوی ہے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. دیکھیے حدیث کتنی واضح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے حدیث کہی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی روایت. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب تمہاری آمین اور فرشتے بھی آسمان پہ آمین کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر مل جائے تو تمہارے اگلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نا. دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، پس اگر بندے کی اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی اہم بات ہے. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ آمین بولتے ہی نہیں، تعصب کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر. یہ تو بات بہرحال ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں آمین تیز بولا جائے ہلو بولا جائے، لیکن جو آیت جو حدیث ہے بخاری کی واضح ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. مطلب امام کو کہنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا جب امام کہے تو تم بھی کہو. اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا، پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ ہلو سے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے اس بات کو بھی اگر میں مان لوں، فار دا سیک آف آرگومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے تک ٹھیک ہے بات مان لیں کہ ہلو کہنا چاہیے، لیکن ہلو ہو یا تیز ہو کہنا تو ہے نا. لیکن ہلو ہے اور تیز ہو کہنا تو ہے نا. اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انا اعطیناک الکوثر فصلی. اب اس میں تیز اور ہلو آمین کہاں ہے؟ چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہلو کہنا، ٹھیک ہے ہلو بولیں گے،
لیکن آپ نے تو رکا ہی نہ، ایسی گاڑی لے گئے کہ وہ اسپیڈ بریکر سے بھی سیدھا چلے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے آپ زور سے نہیں بولنا چاہتے، لیکن بولنا تو ہے نا، دل میں بھی رکنا تو پڑے گا نا۔ بھاگ گئے آپ دوسری صورت کی طرف۔ امام کو چاہیے کہ وہ امامت کے ادب سیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اتنی بڑی فضیلت کو آپ چھوڑ دیتے اتنے آسانی سے؟ جہاں فضائل ثابت نہیں وہاں تو من مانے فضائل گڑھے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تو اللہ نے پورے خبر والوں کی مغفرت کر دیا، تم کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وہی تو بند ہو گئی۔ چونکہ انسان خطا کار ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی، اس سے خطائیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سلوشن، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہے، یہ اس کا فضل اور جود ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں توبہ اور استغفار کا طریقہ بتایا۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا، جو کرنا ہے اس کا حکم دے دیتا، جس سے رکنا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا، اور اس کے بعد اگر انسان کچھ خطائیں کر گزرتا کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جس سے روکا وہ کر گزرتا، اور اگر توبہ کے دروازے نہ ہوتے، توبہ کا طریقہ نہ ہوتا، استغفار نہ ہوتا، تو پھر تو یقیناً جو ہے ہم خسارے میں ہوتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے۔ تو توبہ اور استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا، یہ جو بات جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے ہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ توبہ اور استغفار کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا معنی یہ جو بہت خطا کار، بہت گناہ گار ہے وہ کرے، اور باقی لوگوں کے لیے توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کر دی۔ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو اولاد ہے، آدم کی جو اولاد ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے خطا کار ہوتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، خطا کار کرنے میں بہترین شخص تو وہ ہے کہ جو فوراً توبہ کر لے اپنی خطا کے، جو اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے خطا ہونے کے بعد، وہ بہترین شخص ہے، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ خطا کار میں آدم کی اولاد ہے، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوں گی، اور بہترین وہ شخص ہے جو جب اس سے خطا ہو جائے تو وہ جو ہے توبہ کر لے اپنی خطاؤں پر، اپنے رب سے جو معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم سب خطا کرتے ہیں، ہم سب خطا کرتے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم درست مان لیں کہ توبہ صرف وہ شخص کرے جو گناہ کرتا ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی، جبکہ بہت سی بار وہ تو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں گناہ ان سے نہیں ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی۔ قرآن نے تو توبہ کو مومنانہ صفت بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کی کچھ آیتیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ نور سورہ نمبر 24 اس کی آیت میں 31 سے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں تو توبہ کو مومنانہ صفت بتایا جا رہا ہے، اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنو توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ پورا تفصیلی واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے اور وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی، آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے ہیں اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاؤں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے،
اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت یاد رکھی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں. اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کسی چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے توبہ کرتے تھے. 70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے. اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے. آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کا 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا. آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں. تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے. توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے. اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیے. یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا. گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں. جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار. مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار. اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا. جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے اور پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ. مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا، تو اسے کہتے توبہ. تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے جو ہے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے. جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے. یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ. تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار. اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے. تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار. تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا. یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے. اب آئیے توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. ٹھیک کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے، اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں. مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے.
اور یہ مومنوں کی صفت ہے. یاد رکھیے توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے. توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے. گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے, اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے. مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں, توبہ کرتا ہے, اس لیے تو مومن کہلاتا ہے. تو توبہ مومنوں کی صفت ہے, یاد رکھیے. اور پہلا وہ شخص ہے, توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے, اور یہ مومنانہ صفت ہے. اس کے تعلق سے سورہ نور اللہ نے فرمایا اور کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے, کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. دوسری صفت ہے توبہ کی, دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کی دوسری قسم وہ ہے, وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کرنے سے ثواب ملے گا, ہے نا, اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, نیک صفت لوگ ہوتے ہیں, ان کی صفت ہے. یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر, یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں. یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا, اللہ اس کا اجر دیں گا نا, چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو, تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی, صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا اور کہا وجاء بقلب منیب. دیکھیے, اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وجاء بقلب منیب, اور جو رجوع کر لائے, رجوع کرنے والا دل لے کر آئے, ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو, انابت والا ہو, اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا. ٹھیک, تو یہاں کا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل, یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت ہے. تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے, لالچ میں بھی نہیں, اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں. جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں, اللہ کے نبی اور رسول ہے, جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں, عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے, اللہ نے حکم دیا توبہ کا, اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے, اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں. اوبا کہتے ہیں عربی میں, جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ, بس اللہ کی اطاعت میں کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا, وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی, آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے. اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے, یاد رکھیں. اور توبہ اور استغفار جو ہے دو شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا, واجب آتا ہے. دیکھیے, اطاعت میں توبہ کرنا, فرما برداری میں توبہ کرنا, ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن دو مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے, ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے, اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے, نہ کہیں اور کرتے ہیں. دو شکلوں میں واجب ہے, کمپلسری ہے, فرض ہے. وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ پہلا, جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو, پڑوسی سے اچھا سلوک کرو, رشتوں کو نبھاؤ, مسکینوں کا حق ادا کرو, یتیموں کا حق ادا کرو, مسافروں کا حق ادا کرو, یہ تمام چیزیں. تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے, انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے, استغفار واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر, وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے. شراب مت پیو, زنا مت کرو, برے کام مت کرو, بد کلامی مت کرو, جھوٹ مت بولو, چوری مت کرو, ہے نا, تو یہ گناہ والی چیزیں. تو تب تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. پہلا, ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ, چاہے گناہ ہو نہ ہو, لیکن دو جگہ تو واجب ہے. پہلا, جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے, اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے. یاد رکھیے, یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے, اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھی طرف, پھر الٹی طرف دیکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو, گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا,
مطلب میں گناہ گار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں. ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہ گار تھوڑی ہوں میں. تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا. اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے. اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے. یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں. معمول سمجھتے نا، مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لیں، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لیں. اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا. یاد رکھیں توبہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے. تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا. دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا. تو بندہ گناہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے. بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہوں کی دعائیاں دیتے ہیں. توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ کسی در پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی پل نہیں. انسان کو جب لگے کہ اس سے گناہ ہوا تھا تب تو واجب ہو گئی. اس کے علاوہ بھی جب یاد آئے، استغفار سب سے اتنا تو بول سکتا ہے نا. کوئی بھی دعائیں یاد نہیں ہوتی مجھے تو استغفار، استغفر اللہ اتنا تو بول سکتا ہے نا. بس وہ کثرت سے بولتا رہے، کثرت سے بولتا رہے. کیونکہ جب استغفار کرتا ہے اور رب کی طرف خود رجوع کر رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے ایک طرح سے، تو کثرت سے اس کو کر لے. اور توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر اس کی 27 میں فرماتا اور کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے پھر قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا. مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیکی اور گناہ دونوں ملا جلا ایک عمل کیا تھا، ایک اچھا اور دوسرا برا. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یقین اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جب انسان سے کوئی عمل ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی انسان دونوں کرتا ہے، نیکی اور بدی دونوں کرتا ہے، تو رب کی طرف وہ رجوع کرے، رب سے وہ توبہ کرے، اور رب انشاءاللہ عزیز اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے. اسی طرح سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت میں 104 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا علم یعلم کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو، اس بات کو تم جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری توباؤں کو قبول کرتا ہے اور تم سے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ ہی جو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی ہمارے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی. اندازہ لگائیے کیا اہمیت ہے اس توبہ اور استغفار کی کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی. آئیے کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 52 میں جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ توبہ اور استغفار کی. اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَيَا قَوْمِ، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو،
اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو، اپنے گناہوں کے لیے رب سے بخشش کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے کہ گناہوں سے معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رجوع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس بخشش کے تحت، اس بخشش طلب کی وجہ سے اور رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔